تو یسوع کی شخصیت سب سے جدا تھی. ہماری شخصیت ایک وقت نہیں تھی, ہمیں بنایا گیا. تو جب تک ہمیں جو ہے بنایا نہیں گیا, ہماری شخصیت نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے اگر مسیح کو دیکھیں تو مسیح کی شخصیت کو کسی نے کریٹ نہیں کیا. مسیح ایسا شخص ہے جو خدائے ثالوث کا دوسرا اقنوم ہے, تثلیث کا جو دوسرا اقنوم ہے. اور ہمارے جو چرچ کا نام ہے ٹرائیون گاڈ پینٹیکوسٹل چرچ, جس کا مطلب کیا ہے کہ خدائے ثالوث پر ایمان رکھنے والے, تثلیث پر ایمان رکھنے والے. یاد رکھیں جو تثلیث پر ایمان نہیں رکھتے وہ بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہ ایمان کے اعتبار سے وہ جو ہے مسیحت سے خارج ہیں, وہ مسیحت کے خلاف ہیں, وہ بدعت ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہیں, وہ اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایک جگہ لکھے وہ شیاطین کی تعلیم دینے والے ہیں, ایک جگہ لکھے وہ جو شیطان کی وہ جماعت ہے. یہ کن کو کہا گیا ہے؟ جو تثلیث کو نہیں مانتے, یسوع کے تجسم کو نہیں مانتے, یسوع کو خدا نہیں مانتے, یسوع پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اسے ایک نبی کی حیثیت سے, رسول کی حیثیت سے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور یا پھر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا آ کے سکونت کرتا ہے. نو, یہ اس سے بڑھ کر مکاشفہ ہے. یسوع مسیح کے اندر خدا آ کر صرف سکونت نہیں کرتا, بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ یسوع مسیح خود خدا ہے. آمین. وہ خدا ہے, وہ کلمہ خدا ہے. اس کے بارے میں پیچھے دیکھا, اس کا نام خدائے قادر ہے. وہ جو ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, اس کی شخصیت سب سے اعلیٰ, سب سے عظیم, سب سے اتم, سب سے اوپر, سب سے جو ہے وہ کہنے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کے لیے اگر ہم پہلے بھی ورڈ یوز کریں گے تو کسی زمانے میں اسے قید کر دیں گے. ہمارا یسوع, جہاں پر ہم نے دیکھا نا یونانی زبان کا این آرخے, آرخے کا مطلب ہے ایسا وقت جس کا کوئی شروع نہیں ہے. آمین. تو یسوع کا کچھ شروع نہیں ہے. یسوع سے زمانے شروع ہوئے ہیں, یسوع سے ابدیت شروع ہوئی ہے, یسوع سے دیکھی اندیکھی چیزیں شروع ہوئی ہیں. اور جب ہم پڑھتے ہیں کلسیوں کے خط میں تو پھر وہاں پر پولس کیا کرتا ہے, دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے کائنات کو. ایک جگہ کہتے ہیں اندیکھی چیزیں, ایک جگہ کہتا ہے دیکھی ہوئی چیزیں. ایک جگہ کہتا ہے آسمانی چیزیں, ایک جگہ کہتا ہے زمینی چیزیں. وہ کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور ساتھ میں پتہ کیا کہتا ہے, ساتھ اور مسیح کی ذات کو تین چیزوں سے جوڑتا ہے. پہلی چیز وہ جوڑتا ہے خدا کے ساتھ, لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت. پھر دوسری چیز کس سے جوڑتا ہے؟ کہتا ہے ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, یعنی مسیح کا اور کائنات کا تعلق بیان کرتا ہے. پہلے مسیح کا اور خدا کا تعلق بیان کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, یسوع خدا کا کلمہ ہے, یسوع تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے. پھر وہ بیان کرتا ہے کائنات اس کے وسیلہ سے بنی, دیکھی چیزیں, اندیکھی چیزیں, تخت و ریاستیں ہو, سب کچھ یسوع مسیح کے کہنے سے اس کے لیے, اس کے واسطے بنی. سورج, چاند, تارے جو ہے آسمان, جڑے مرضی تارے تے ہاتھ رکھو اور یسوع نے بنایا. جڑے سیارے تے ہاتھ رکھو اور یسوع نے بنایا. جڑے سورج نو دیکھو گے یسوع نے بنایا. جس ذرے کو دیکھو گے یسوع نے بنایا. جس پودے کو دیکھو گے یسوع نے بنایا. اپنی صورت کو دیکھو گے یسوع نے بنایا. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو فخر کریں کہ میرا کریٹر, میری آنکھ, میرے کان, میرے بال, میرے نین نقش, میرے ہونٹوں کو, میرے دانتوں کو, میرے چہرے کی رنگت کو, میری خوبصورتی کو, میری جوانی کو, میرے بڑھاپے کو, میرے بچپن کو, مجھے ماں کے پیٹ سے اس نے صورت بخشی اور بوڑھے ہونے تک جو میری زندگی ہے اس کو بنانے والا یسوع ہے. ہاللویا. تو اس کا تعلق کائنات سے, اس کا تعلق خدا سے, اور اس کا تعلق آپ سے بھی ہے. صرف نجات کا تعلق نہیں ہے, صرف کفارے کا تعلق نہیں ہے, صرف آپ کے لیے اس نے گناہ نہیں اٹھائے, ارے آپ کو تو بنایا بھی اس نے ہے. کتنا گہرا تعلق ہے ہمارا. تو پھر اسی ادھر ادھر کھجل کتنے ہوندے پھر رہے ہیں. اس تو خدا غصہ کردا ہے, خدا ناراض ہوندا ہے جدوں کوئی بندہ خدا نو چھڈ کے تے دوجے معبوداں پیچھے بھاگدا ہے. خدا دے تسی او دے دل نو سمجھن دی کوشش کرو. ہم اس کے دل کو نہیں سمجھ رہے. خدا کہتا اگر فخر کرنا ہے تو اس بات پر فخر کرو, نہ مالدار اپنے مال پر, نہ کوی اپنی قوت پر, نہ حکیم اپنی حکمت پر. اگر فخر کرو تو اس بات پر فخر کرو کہ کوئی مجھے سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے, پہچانتا ہے. اور یہاں پر لفظ یدا, اس کا
इब्रानी ज़ुबान का, जिसका मतलब है यानी मेरे करीब रहता है, मुझसे दिल लगाता है, मुझसे प्यार करता है, मुझ में रहता है, मेरी प्रस्तिश करता है, मेरी सताइश करता है, मेरे खौफ में रहता है, मुझसे दूर नहीं जाता, मेरे करीब रहता है। ऐसे बेटे बेटियों को कहता है फखर करना जे ते मेरे उत्ते करो कि तुसी मैनू समझते हो। अगर आप खुदा को समझ रहे हैं तो इस तो वड्डी कोई और ब्लैसिंग नहीं है। बीवी बीवी एक दूजे ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ नहीं खत्म होंदियां। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके रिश्ता इज़्दिवाज में लड़ाई है और तलाक है। मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं हाँ शायद बंदा तो ठीक है, कमांदा भी ठीक है, नौकरी भी पक्की है, खांदा भी ठीक है, लियांदा भी ठीक है, बच्चों की भी बड़ी फिक्र कर, बस मैनू ही नहीं समझता। ये तो साड़ी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। इत्थों पादरी साहब मामलात खराब होए तो बस फिर चीज़ां कंट्रोल च नहीं आईयां। ना समझन की वजह तो एक दूसरे को पहले समझने की कोशिश करें, अपने खुदा को समझने की कोशिश करें। और यही लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने खुदा को समझता है। हालेलुया।